حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال آپ کے زہد و تقویٰ کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، اور جب خوف خدا کے آپ کے واقعات پڑھتے ہیں علامہ صاحب، تو اس کے اندر ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک پل شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مکمل طور پر اس کی بنت ہوئی تھی۔ بتائیے ذرا۔ بالکل جنید بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں یہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ ایسے گزارتے اور ایسے قدم اٹھاتے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خوف ہوا کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ، میں اور آپ تو دنیا کے اندر جو ہمارا من چاہتا ہے ہم کھاتے ہیں، جو ہمارا من چاہتا ہے ہم بولتے ہیں، جان بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی میرا دل کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں بلکہ مولا کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہر کام اپنے مولا کی مرضی سے، اور ہر قدم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور خوف کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے مشہور واقعہ آپ کا کہ کپڑے سکھانے کے لیے مریدین جو ہے وہ باڑ پر ڈالنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹینیوں پہ نہ ڈالو، یہ ٹینیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ آئے ہائے، کہا حضور کہاں ڈالیں؟ گھاس پہ ڈالنے لگے، فرمایا گھاس کی جانور کھائیں گے، گھاس خراب ہوگا۔ کہا حضور پھر کپڑے کہاں سکھائیں اور آپ کہاں سکھاتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی پیٹھ پر کپڑے ڈال کے اور وہاں سکھاتا ہوں۔ اللہ، اور سورج کی طرف میں پیٹ کر رکھ بالکل فرمایا تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ جنید بھائی یہ ہم سب کے لیے اتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہماری پوری سوسائٹی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم برابر والے گھر کے اندر کچرا پھینک رہے ہوتے ہیں، کسی کے گھر کے آگے گاڑی پارک کر رہے ہوتے ہیں، برابر والے کے گھر کو نقصان، دیوار کو نقصان، گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے ایریا کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کچھ سمجھتے نہیں۔ کچھ اس کو ہم نے دین یہ سمجھا ہوا ہے کہ یار صرف شب برات کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر مسجد میں آپ چلے گئے، مومن مسلمان بن گئے، باہر دنیا کے اندر آ کر جو مرضی آپ کرتے رہیں۔ اللہ کے ایک نیک بندوں نے سکھایا کہ یہ تمہارا پڑھنا پڑھانا یہ سب کچھ تب قبول ہوگا کہ تب مخلوق خدا کی رعایت کرو گے۔ اللہ، مخلوق خدا کے جو حقوق ہیں ان کو جب تک پورا نہیں کرو گے اس وقت تک نہیں معاملہ ہوگا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا یہ بزرگان نقشبند خاص طور پر شریعت مطہرہ کے اتنے پابند تھے، اور انہوں نے شریعت کی اتنی بالادستی کے لیے کام کیا کہ اس کی برکت جنید بھائی یہ تھی کہ جس وقت سینٹرل ایشیا کے اندر اور روس کے اندر قرآن گھروں کے اندر رکھنا ناجائز تھا، مسجدیں بند ہو گئی، گھروں کے اندر چھپ چھپ کے انہوں نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بالکل ایسا کرایا۔ جیسے یہ ملک ٹوٹتا ہے تو پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ یہ ان نقشبندیوں کا فیضان ہے، خاص طور پر برکتیں اور رحمتیں ہیں اس علاقے قطع کلام کی معذرت۔ آپ یہ دیکھیے، یہ تو بھی حال کی بات ہے نا، یہ تو پچھلی صدی کی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ دیکھیے تو یہ صدیوں سے کیری کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس انداز سے، جس انداز سے کیری کرنا چاہیے سرکار علیہ السلام کے دین کو، یہ کسٹوڈین بنے، اور جیسے ہی موقع ملا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا۔ جیسے ابھی چنگیزیوں کا ذکر کیا گیا، روس کے ظلم کا ذکر کیا گیا، کمیونزم کے ظلم کا ذکر کیا گیا، لیکن ان سب کے سامنے اگر دین کو بچایا اور ان علاقوں کے اندر اللہ کی تکبیر اور قرآن زندہ رہا تو یہ ان بزرگوں کی برکت، اس کی بنیاد حضرت امیر کلال، شاہ نقشبند، بابا سیاسی، ان بزرگوں نے رکھی ہوئی تھی، اور اس کی برکات آج تک چلی آ رہی ہے۔ ایک بات اور بتائیے جو بڑی خاص آپ کی شخصیت میں دیکھیں اب نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ جیسے ایک آپ نے فرمایا کہ کسی کی ملکیت میں، کسی کی جائیداد میں، کسی بھی شے میں آپ تصرف نہیں فرماتے تھے۔ ایک اور بات تھی کہ آپ برتنے جیسی چیز بھی بغیر اجازت کے نہ لیا کرتے تھے۔ یہ کیسا وصف ہے اور کتنا خوف خدا ہے آپ کی شخصیت؟ جنید بھائی یہ تو ایک مسلم بات ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کسی کی استعمال کرتے ہیں، ہم تو کسی کے گھر مہمان جائیں اور کسی کے کمرے کے اندر، بیڈ روم کے اندر اگر کوئی خوشبو پڑی ہوئی ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کسی کے ٹیلی فون ہے، کسی کی کوئی بھی چیز ہے، اصول تو یہ ہے کہ آپ پوچھے بغیر وہ ہلکی سی جو چیز ہے، حالانکہ مہمان آپ کو محبت کر، لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہم ان چیزوں کو اور ان احتیاطوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم نے دین کا ایک لبادہ اور کیموفلاج دوسرا کر لیا ہے، اور عملی اعتبار سے اور خاص طور پر حقوق و عباد کے معاملات کے اندر ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ تو جنید بھائی بہت پیچھے کی باتیں ہو گئیں۔ آج تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ دنیا جہان کے سارے دندے کریں، دنیا جہان کے سارے کالے پیلے نیلے کریں، لوگوں کی زمینیں قبضہ کریں، ان کو ماریں، اور اس کے بعد چکر دے کر سال میں ایک مرتبہ جا کے خانہ کعبہ کا چکر لگا کے آ جائیں، سارے آپ کے چکر معاف ہو جائیں گے۔ اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تصوف یہ کہتا ہے، صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کسی کا حق، یہ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا معاشر کے اندر، لیکن لوگوں کے حقوق ہوں گے، ہر بندہ آتا جائے گا، اس کی نیکیاں لیتے جائے گا، اور آخر کے اندر وہ قلاش اور فقیر ہو کر جو ہے اس کو جہنم کا پھر بھی اگر وہ پورا نہیں ہوگا معاملہ تو گناہ ڈال دیا جائے گا، گناہ کے نامے اعمال کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تو یہ ایک اتنا صوفیاء کرام نے اس کا اہتمام کیا۔
آج ہم میں سے کوئی اہتمام نہیں کرتا. صوفیاء کرام نے سب سے پہلے اس کا اہتمام کیا. دو باتیں مختصر تاکہ بات ہم آگے بڑھائیں. عبادات تو ایک طرف ہے, کسی پر ظلم اور زیادتی کسی دو باتیں اس کے بعد پھر آگے بات بڑھاتے ہیں ہم فائنلی. ایک تو یہ بتائیے کہ وہ خلال و تنکے والا کیا معاملہ ہے کہ بغیر اجازت, اور دوسرا جو اعلیٰ حضرت نے ایک فتویٰ دیا, میں جب اس فتوے کو پڑھتا ہوں تو میں تو انگشت بدندہ رہ جاتا ہوں. آج تو پیسے دیکھنے کو نہیں ملتا. فرمایا 3 پیسے جس نے کسی کے 7 پیسے مطلب اگر کھا لیے تو کل بروز محشر 700 نمازیں اس کے بدلے میں دینی پڑیں گی. میں سوچتا ہوں صاحب ایک مقبول نماز نہیں ہے, 700 مقبول نمازیں آئیں گی کہاں سے؟ تو ذرا 2 باتیں مختصراً بتا دیجیے. دیکھیں اس کا یہی اصول ہے, فرمایا کہ تم کسی کے مال کو, کسی کی زمین کو غصب نہ کرو. ایسا وقت آ جائے گا کہ کوئی درہم نہیں ہوگا, کوئی دینار نہیں ہوگا کہ آپ دراہیم و دنانیر کے بدلے کے اندر دے کر جان چھڑا سکیں. آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی کا بدلہ دے سکتے, کسی کا بدلہ دیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک جنازہ لایا گیا. حضور نے فرمایا کیا اس کے اوپر قرض ہے لوگوں کا, پیسے دینے؟ فرمایا بالکل یہ مقروض ہے. حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. جنید بھائی آج حال تو یہ ہے کہ ایک جنازے پر دیکھا کہ لوگوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے کہ ہم اس کا جنازہ نہیں اٹھانے دیں گے, پہلے اس کے ورثاء کو بلاؤ جو کروڑوں اربوں روپے ہمارے کھائے ہوئے ہیں. یہ ہوا بھی بالکل ہوا ہے. ہمارے پہلے پیسے دے گا تو اس کا جنازہ اٹھے گا. آج ہم مسلمان اس گراوٹ کے اندر, اس تباہی اور بربادی کے اندر چلے گئے, اور پھر اس شخص کی قبر پر جو ہے وہ پولیس کھڑی کی گئی کہ کہیں قبر کو نقصان نہ پہنچ جائے. الامان الحفیظ. دیکھیں جنید بھائی یہ ہمیں اسپیسیفک کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے.